وقت ایسا آیا قحط پڑ گیا مدینہ میں، گندم کی قلت پڑ گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب تک میری رعایا کے اندر ہر شخص تک گندم نہیں پہنچے گی اس وقت تک میں نے بھی گندم نہیں کھانی۔ آپ کو خبر پہنچی کہ سیدنا عثمان غنی تجارتی قافلہ گندم لے کر مدینہ پہنچا ہے، تو آپ خوش ہو گئے کہ چلو عثمان کا قافلہ پہنچ گیا ہے، اب عثمان تو ویسے ہی اللہ کی رضا میں خرچ کرنے والا، لوگوں پر خرچ کر دے گا، قحط ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ عثمان سے کہو امیر المومنین کا حکم ہے کہ یہ گندم جو تمہارا تجارتی قافلہ لے کر آیا ہے مسلمانوں کو ضرورت ہے، قحط پڑ گیا ہے، تو یہ گندم تم ہمیں فروخت کرو اور اس کے بدلے میں تم اگر 1 درہم کی تم نے لی ہے تو 1 درہم کے بدلے میں 1/4 حصہ منافع لو اور یہ گندم ہمیں فروخت کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں میں، اور تاجر کا کام ہے نفع کمانا، اور آج تو ویسے ہی نفع کمانے کا دن ہے، تو میں اتنے کم نفع میں جو ہے وہ آپ کو گندم نہیں دے سکتا۔ فرمایا چلو ایسا کرو، اس کو کہو 1 کے بدلے میں نصف درہم منافع لے لے اور یہ گندم فروخت کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اتنے کم نفع میں گندم نہیں دے سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم بڑے حیران ہوئے کہ یہ وہی عثمان ہے کہ جو اپنے مال کو پانی کی طرح جو ہے وہ بہا دیا کرتا تھا، اور آج 1 کے بدلے میں 1/4 درہم دے رہے ہیں، پھر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، اس سے زیادہ ہم نفع نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد نے یہ اعلان سنا کہ ایک منادی، ایک شخص مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے کہ جس کو جتنی گندم چاہیے وہ عثمان کے گھر سے آ کے مفت گندم لے جائے۔ اب اس بات پر سیدنا فاروق اعظم کو اور زیادہ حیرت ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے تو نصف درہم کے بدلے میں دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب ان کو اتنا بڑا کون سا ایسا مالدار شخص مل گیا کہ جس نے ہم سے بھی زیادہ اس کو نفع دے دیا۔ آپ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر اور ان سے یہ سارا ماجرا سننا چاہا، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ہمیں تو آپ نصف درہم تک دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب کس کے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ جو آپ کو ہم سے بھی زیادہ نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اے امیر المومنین، میں ایک تاجر ہوں اور آج نفع کمانے کا دن ہے، اور تاجر تو اس بات کی طاق میں رہتے ہیں کہ کون سا دن ایسا ہے کہ جس دن زیادہ نفع کمایا جائے، تو میں تو تاجر ہوں، مجھے تو تجارت کرنی تھی اور مجھے آج کے دن زیادہ سے زیادہ نفع چاہیے تھا، آپ مجھے 1 کے بدلے میں نصف درہم دے رہے تھے، اب میں نے اس ذات کے ساتھ سودا کیا ہے جو ذات نصف درہم نہیں بلکہ 1 کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، فرمایا 700 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والی ہے، اس ذات کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی وقت آئے، جب اسلام اور کوئی ایسا وقت آ جائے، تو پھر ہمیں اپنے مال، اپنی جانیں، اپنی عزت آبرو بچا کے نہیں رکھنی ہے۔ اسلام اور بانی اسلام پر اپنی جان، مال، عزت آبرو سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہی اسلام ہے، سب کچھ قربان کر دینے والا ہی مسلمان ہے۔ اسی کو حق ہے کہ وہ حضور کے صحابہ کے نعرے بھی لگائے، حضور کے صحابہ کی گیت بھی گائے اور حضور سے محبت کا دم بھی بھرے۔